روزے میں الٹی کے حوالے سے ایک بات تو سمجھ جائیں کہ اگر کوئی روزے دار خود بخود اس کی الٹی ہو، الٹی زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود الٹی ہو، متلی آئی، طبیعت بگڑی، طبیعت میں بھاری پن محسوس ہوئی اور الٹی ہو گئی، چاہے وہ الٹی بالٹی بھر ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر الٹی خود بخود ہوئی ہے۔ اسی کو فقہا نے فرمایا لو خرج القیء بنفسه فی حال الصوم بغیر صنع الصائم فلا یفسد صومه، اگر بغیر روزے دار کی کوشش کے، بغیر اس کی مرضی کے خود بخود الٹی ہو جائے تو الٹی کتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمائے لما روی عن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ متقی ہندی نے اس حدیث کو کنز العمال میں لکھا، امام سیوطی نے بھی جمع الجوامع میں اس حدیث کی تخریج فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زرعہ القیء فی شہر رمضان فلا یفطر، جس کی الٹی خود بخود ہو جائے ماہ رمضان میں تو اس کا روزہ نہ گیا، ومن تقیأ عامداً فقد افطر، اور جس نے جان بوجھ کر الٹی کی اس کا روزہ گیا۔ اور اسی مضمون کی دوسری حدیث جامع الترمذی کی ہے جس میں رسول اللہ کا فرمان ایسے ہے، آپ نے فرمایا من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس کی خود بخود الٹی ہو گئی روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہ گیا اور وہ روزے کی قضا نہیں کرے گا، ومن استقاء عمداً فلیقضی، اور جس نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں الٹی کی تو اس کا روزہ گیا، وہ روزے کی قضا کرے۔ تو اب اس میں دو صورت ہے الٹی کی، ایک تو یہ ہے کہ الٹی خود بخود ہوگی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ الٹی روزے دار روزہ یاد ہونے کے باوجود خود بخود کرے گا۔ تو اگر الٹی خود بخود ہو، جو عام طور پر خود بخود ہی ہوتی ہے، اگر روزے کی حالت میں الٹی خود بخود ہو، چاہے کتنی بھی الٹی ہو جائے، بالٹی بھر ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر الٹی اس نے خود کی، اسے اپنا روزہ بھی یاد ہے، اس کے باوجود اس نے خود ہی الٹی کی، تو اب اگر وہ الٹی منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر تھوڑی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب منہ بھر کی کیا تعریف ہے؟ منہ بھر الٹی کی تعریف یہ ہے کہ جسے روکنے کے باوجود آپ نہ روک سکیں، الٹی منہ بھر کے آ جائے اور خود بخود آپ کا منہ کھل جائے، تو اسے کہتے ہیں منہ بھر۔ روزے اور وضو میں الٹی کا بہت عمل دخل ہے، تو بسا اوقات روزے کے مسئلے کو وضو کے مسئلے پر قیاس کرتے اور کبھی وضو کا مسئلہ روزے کے مسئلے میں لوگ بیان کر دیتے، تو بیان کرنے میں خلط مبحث کر دیتے ہیں۔ تو روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں خود بخود الٹی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر جان بوجھ کر الٹی کی اور زیادہ الٹی ہے، منہ بھر ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور وضو کا حکم یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر کوئی الٹی کرے، چاہے جان بوجھ کر کرے چاہے انجانے میں، خود بخود الٹی ہو جائے تو اس کی دو صورت ہے، اگر وہ الٹی منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ دونوں مسئلے میں تھوڑا سا فرق ہے، لوگ اصل میں ماہر ہوتے نہیں تو اس مسئلے کو خلط مبحث کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو علماء سے دریافت کریں، چلتے پھرتے راہ گیروں سے تلاش کرنا، مسئلہ پوچھنا، یہ خود آپ کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔